نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عمرو بن یحیی المازنی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری کتاب الایمان میں باب باندھتے ہیں تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ باب اس بیان میں باندھتے ہیں کہ ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا ممکن ہے۔ ایمان والوں کا عمل میں تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، ایمان والوں کا ایک دوسرے سے عمل کرنے میں آگے بڑھ جانا یہ عین ممکن ہے۔ اور اس کے دلیل کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لائے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی مالک نے، وہ عمر بن یحیی المازنی سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ سیدنا حضرت سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل اہل الجنۃ الجنہ، جب جنتی لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، اور دوزخ والے، جہنم والے، آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم يقول اللہ تعالی، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے من حبۃ خردل، رائی کے دانے، اللہ اکبر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے
اس کو بھی دوزخ سے نکال لو. جس کے دل میں کتنا ایمان ہوگا؟ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو ایمان، ٹھڈرا پھڈرا نہ ہو، مکس مسلم نہ ہو، دہی پر لیتے فروٹ چاٹ نہ بنیا ہوئے، ہو وہ خالص اور مخلص، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، شرک اور بدعات کی دور سے بھی اس میں خرافات نہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی ہوگا اس کو بھی دوزخ سے ارشاد فرمایا گیا اسے بھی دوزخ سے نکال لو. تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، اللہ اکبر، فیخرجون منہا، ایسے لوگ جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو کیا کیا جائے گا؟ دوزخ سے، جہنم سے، آگ سے نکال لیا جائے گا. فیخرجون منہا قد اسودوا، اللہ اکبر، اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے. قد اسودوا، وہ جہنم میں، جہنم کی آگ سے، اللہ کی سزاؤں سے، جہنم کی ہولناکیوں سے جل کر سیاہ کولے کی طرح ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر، الیاذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَحْرِ الْحَيَاةِ، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ان کو ڈال دیا جائے گا. کیا فرمایا؟ یا ان کو زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ان کو ڈال دیا جائے گا. یہاں آ کر جو راوی ہے نا مالک، ان کو شک ہوا ہے، کہتے ہیں اب الحیات، ممکن ہے وہ لفظ حیا ہے یا حیات ہے. حیا ہوگا تو زندگی کے نہر کا معنی ہوگا، اور حیات ہوگا تو بارش کا پانی معنی مراد لیا جائے گا غالباً. آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ. اللہ اکبر. پھر وہ لوگ جن کو جہنم سے نکالا جائے گا کوئلے کی طرح جل کر سیاہ ہوئے ہوں گے. اللہ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے. فَيَنْبُتُونَ، وہ اس وقت اگ آئیں گے. کیا کریں گے؟ اگ آئیں گے. کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل، جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں سیجل کی وجہ سے، پانی کی نمی کی وجہ سے، اس طرح دوبارہ جن کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، جلے ہوئے سیاہ کولوں کی طرح ہوئے ہوں گے جب ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، پھر زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا یا بارش کے پانی میں ڈالا جائے گا، دوبارہ تر و تازہ ہو جائیں گے. اس طرح جس طرح نہر کے کنارے یا سیجل والی جگہ کے پاس سبز ہریالی اگاتی ہے، دانے تنکا اگاتا ہے، اور اس کا کلر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم تر انہا تخرج، کیا تم نے دیکھے نہیں ہے؟ کیا تم نے دیکھے نہیں ہے
کہ جب اس طرح سیجل والی، نمی والی، پانی والی جگہ سے کوئی چیز اگتی ہے، صفراء ملتویتن، اس کا رنگ زرد زرد ہوتا ہے. اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ زرد زرد ہوتا ہے. اللہ اکبر. پیچ در پیچ نکلتا ہے، مطلب اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ زرد ہوتا ہے، اور وہاں بے شماری چیزیں اگاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. سامعین محترم، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 22 ہے. اور امام بخاری نے کیا باب باندھا تھا کہ ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا عین ممکن ہے. اور یہاں اس حدیث میں امام بخاری نے اس بندے کا، مومن کا تذکرہ کیا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. اور وہ ہوگا کہاں؟ کیوں بیٹو؟ کیوں بھائی؟ کہاں ہوگا وہ؟ ذرا اونچی بولو. کہاں ہوگا؟ جہنم میں. یہ جو لوگوں کی سوچ ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں ضرور جائیں گے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، نہ اعلان کرتے ہیں، نہ حرام چھوڑتے ہیں، نہ بد نظری چھوڑتے ہیں، اور نہ اللہ کی نافرمانی چھوڑتے ہیں، اور سوچ یہ بنا لیا جنت چلے ہی جانا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم امت میں ہیں، اور آپ کی امت کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. لیکن یہاں جہنم سے اس ایمان والے کو نکالا جا رہا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اور جو خالی مسلمان ہونے کے دعوے کر رہا ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی ایمان جیسی بات ہی نہیں ہے، ٹھڈرا پھڈرا ہے، شرک میں لتھڑا ہوا ہے، اور خود کو مسلمان بھی کہتا ہے، بدعات اور خرافات میں ڈکا ہوا ہے، اور خود کو مسلمان بھی کہتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو مجبوریوں کو سامنے رکھ لیتا ہے، اور دنیا میں کسی بندے کو راضی کرنا ہو، اس کی خوشنودی چاہیے اسے، تو وہ خود اپنی جان پر بھی وارے آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ کس طرح کا ایمان ہے؟ ہم نے لوگوں کو سنا ہے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا چمکدار ہو جائے کہ ہمیں موت مدینے میں آئے. کہاں موت آئے؟ کوئی مدینے میں موت مرنے کا خواہش مند ہے، کوئی مکے میں مرنے کا خواہش مند ہے، اور سوچ کے آیا کہ وہاں موت آئے گی تو جنت میں جائیں گے. 5 وقت مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں، ہمارے چاروں اطراف مساجد ہیں. اب تو ایک ایک بازار میں 2 3 مساجد ہیں، ایک ایک محلے میں کئی مساجد ہیں، گاؤں میں کئی مساجد ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں، مؤذن اذان دے رہے ہیں، امام نماز پڑھا رہے ہیں. وہی چند لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، روٹین کے وہی مساجد میں آ رہے ہیں، اور جن کی خواہش یہ ہے نا ہمیں مکے مدینے میں موت آئے، وہ مسجد میں آئے ہی نہیں ہے کبھی. خواہش یہ ہے کہ موت ہمیں مکے مدینے میں آئے، اور جو گھر کے ساتھ مسجد ہے، گلی محلے میں مسجد ہے، جو بازار میں مسجد ہے، کاروبار کے نزدیک مسجد ہے، اس میں کبھی آنے کی خواہش ہی نہیں دل میں پیدا کی. تو ایمان کا سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ جس کے دل میں کتنا ایمان ہوگا؟ رائی کے دانے کے برابر. اور اس سے بڑے بڑے اونچے درجوں والے، بڑے بڑے ڈیروں ایمان والے وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب اللہ جن کو جنت میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ. ان میں شہداء ہوں گے، ان میں صدیقین ہوں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اور صحابہ ہوں گے، جو بغیر حساب کے کہاں جائیں گے؟ جنت میں. کیسا ایمان ہے! سبحان اللہ. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان ہی لے آؤ، کسی بات میں تے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ کامیاب کر دے گا. تو وہاں بغیر حساب کتاب کے کوئی جنت میں جا رہا ہے.
کوئی جنت میں جائے گا اس کے لیے حافظ قرآن سفارش کرے گا، کسی کے لیے سفارش کرے گا اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا 72 افراد کو، 70 یا 72 افراد کی وہ بخشش کرے گا اور ان کو جنت میں لے جائے گا۔ کیوں جی؟ کہ 7 افراد شہید کو وہاں اللہ رب العزت علیحدہ ایک اعزاز دیں گے کہ چل بھائی اتنے بندے لے اور جنت میں لے جا۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا 7 افراد اپنے خاندان سے لے، ان کو لے جا جنت میں۔ اللہ اکبر۔ جو والدین توحید پرست ہوں گے، ان کے اعمال میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی لیکن پکے اور سچے مومن ہوں گے، ان کے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہوئے ہوں گے۔ کس عمر میں؟ چھوٹی عمر میں۔ وہ بچے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے وہاں کھڑے ہوں گے اور ان کے ہاتھ پکڑیں گے، اللہ سے بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ معاشر کا میدان ہے۔ ٹولیوں کی ٹولیوں جنت میں جا رہی ہیں، کوئی پہلے جا رہے ہیں، کوئی بغیر حساب کتاب جا رہے ہیں، کچھ ایسے فقیر لوگ بھی اللہ کے بندے آئیں گے، ان کے کندھوں پر ان کی تلواریں ہوں گی، ان کے نیزے تلواریں کہاں ہوں گی؟ ان کے کندھوں پر ہوں گی، کپڑے ان کے پھٹے پرانے بسیطہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ حساب کتاب سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی جنت میں بھیج دے گا۔ سبحان اللہ۔ درجے ہیں، اللہ تعالیٰ درجوں سے نوازے گا، اور سب سے آخری جو جنتی ہوگا وہ کون ہوگا؟ جس کے دل میں کتنا ایمان ہوگا؟ رائی کے دانے کے برابر۔ تو امام بخاری نے جو باب باندھا ہے کہ ایمان والے عمل میں ایک دوسرے سے آگے، ایک دوسرے سے بڑھ جانا، آگے نکل جانا یہ ممکن ہے، وہ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے۔ اور رائی کیا ہے؟ رائی کیا ہے؟ پنساریوں سے بھی رائی مل جاتی ہے، شاید ہمارے گھر میں پڑی ہو، میں بعد میں درس کے بعد آپ کو منگوا کے دکھاتا ہوں، شاید پڑی ہوئی ہو۔ ایک وہ رائی ہے جو پنساریوں سے ملتی ہے، اور جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے اور سمجھا ہے کہ رائی کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ موسم کون سا ہے؟ سردیوں کا موسم ہے۔ جیسے ہی جس دن دھوپ نکلے گی، ابھی تو کئی دنوں سے دھوپ ہی نہیں اچھے طریقے سے نکل رہی، تو صبح کے وقت سورج کی کرنیں، حافظ فیصل صاحب، سورج کی کرنیں نظر آتی ہیں ہمیں، ہمارے گھروں میں آتی ہیں، دروازوں سے، کھڑکیوں سے، چھت سے، جہاں خالی جگہ آتی ہے وہاں سے اللہ کے فضل سے کرنیں کیا آتی ہیں؟ اندر آ جاتی ہیں، شیشوں سے آ جاتی ہیں۔ تو آپ ایک سائڈ پر ہو کر دیکھیں گے تو اس سورج کی کرنوں کی جو روشنی ہے نا، اس میں دیکھیں گے نا تو آپ کو اس کے اندر بڑے سارے ایسے ذرے ہوں گے جو اڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو، کوئی ایسے گھوم رہا ہے، بے شمار ہوں گے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ سنا ہے کہ وہ ایک ذرہ جو اس میں ہزاروں نہیں سینکڑوں کھربوں وہ ذرات ہوتے ہیں، ان میں ایک ذرہ رائی کے دانے کے برابر ہے، رائی کے برابر ہے۔ کیوں جی؟ اگر کسی کے دل میں اتنا بھی ایمان ہے تو جہنم میں سزا، جوتے، ڈنڈے، وہاں کے گرز پڑنے کے بعد اس طرح وہ جلا ہوا ہوگا جس طرح کولا سڑ کر سیاہ ہوتا ہے۔ کولا بھی کبھی سفید دیکھا آپ نے؟ کولا کبھی سفید دیکھا ہوا ہو؟ پیلا، نیلا، کولے کی شکل کیا ہے اور رنگت کیا ہے بیٹو؟ اور بولو تو صحیح، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی بات۔ کس طرح کا رنگ ہوتا ہے کوئلے کا؟ سیاہ۔ تو جس طرح کولا سڑا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اس کو جہنم میں جوتے پڑیں گے، سزائیں ملیں گی، جلا ہوا سڑا ہوا وہاں سے نکالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کی نہر میں یا بارش میں
زندگی کے نہر میں یا بارش میں اس کو ڈبکی لگائیں گے تو یہ اس طرح دوبارہ تر و تازہ ہو جائے گا، ہرا ہرا ہو جائے گا، ہرا ہو جائے گا، جس طرح کسی نہر کے کنارے تھوڑا تھوڑا پانی سمتا رہتا ہے، دریا، نہر، تالاب، یا یہ جو ہمارے محلے کے چھپڑ ہیں اور بڑی بڑی جو ندیاں ہیں اور بڑے گاؤں میں بڑے بڑے چھپڑ ہوتے ہیں جناب، ان کے آس پاس نمی کی وجہ سے ہریالی اگتی ہے. کیا اگتی ہے؟ اور جو بیج نکلتا ہے نا اس کے اندر، جو اگر آپ نے کہیں آم کی گٹھلی دبائی ہے تو اس کے اندر سے جو پتے نکلتے ہیں ان کی کلر کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس کے بیج باہر آتے ہیں، اس کی کلر کیا ہوتا ہے؟ زرد رنگ کا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زرد رنگ. کوئی بھی اناج ہے جو زمین میں اگایا جاتا ہے، اس کی جب بھی پنکھے اس کی باہر نکلتی ہیں تو ان کا کلر کیا ہوتا ہے؟ زرد ہوتا ہے. ان کا کیا کلر ہوتا ہے؟ زرد ہوتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر ایمان والے کو دوبارہ زندگی دیں گے آب حیات سے یا بارش سے، تو یہ سبز تر و تازہ ہونا شروع ہو جائے گا. لمبی حدیث ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو 6-7 جگہ پر بیان کیا ہے، اور اس کی بہت ساری ایک لمبی حدیث میں بھی اس کی تشریح ملتی ہے. تو یہ آدمی پھر جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ سب سے آخری اور غریب ترین جنتی ہوگا. اور میں اپنے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ جنت کا غریب آباد محلہ ہوگا. وہ کون سا محلہ ہوگا؟ غریب آباد، جس میں سب سے غریب جنتی سب سے آخر پہ، یہ سب سے آخر پہ سب سے غریب جنت میں جائے گا، اور درجہ بے درجہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس پہ خوش بھی ہوں گے، راضی بھی ہوں گے، اور اس کو عطا بھی کرتے چلے جائیں گے. جنت کے اس کو داخل کیا جائے گا تو یہ دیکھے گا جنت ساری بھری ہوئی ہے، جنت ساری بھری ہوئی ہے. اور بیٹو، جس جنت کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں نا، یہ قرآن جو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ جنت کی بات کر رہا ہوں. ان سارے اعمال کے بدلے میں اللہ سے وہ انشاءاللہ ہم نے جنت لینی ہے. سن رہے ہو بیٹو؟ اس جنت کا سب سے آخری جو جنتی ہوگا نا، غریب، جب یہ جنت میں جائے گا نا تو وہاں دیکھے گا تو جنت تو ساری بھری ہوئی ہے، رونقیں لگی ہوئی ہیں جنت میں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، یا رب العالمین جنت تو ساری بھری ہوئی ہے، میرے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے اس میں، میرے لیے تو کیوں جی قاری صاحب ہے نا حدیث. تو یہ بندہ کہے گا میرے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جہاں تک تیری نظر جاتی ہے، کیا؟ جہاں تک تیری نظر جاتی ہے وہ بھی تمہیں دیا، اور کتنے گنا جی؟ 10 گنا، اس کے برابر 10 گنا اور بھی تمہیں جنت میں جگہ دے دیا آپ نے. تو یہ سب سے غریب جنت کا محلہ، غریب آباد کا سب سے غریب جنتی ہوگا، سب سے آخری. تو ذرا خیال تو کرو، ذرا تصور تو کرو بیٹو، اللہ کی نعمتیں کتنی عظیم اس میں ہوگی، جو حافظوں کو ملے گی، قاریوں کو ملے گی، علماء کو ملے گی، شہداء کو ملے گی، مجاہدین کو ملے گی، ان کی مدد کرنے والوں کو ملے گی، یتیم کی کفالت کرنے والوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں کو، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والوں کو، رحم کے رشتوں کو ملانے والوں کو، والدین کا ادب اور احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے والوں کو، شہداء کو، صدیقین کو، علیین کو اللہ تعالیٰ نے جو بلند و بالا جنتیں عطا کر رہی ہیں، پھر اس کے نظارے کیا ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس راستے پر چلا دے. اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دے جو تجھے پسند ہے اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے. اے اللہ اسی راستے پہ چلا کر ہمیں جنت کا راہی بنا دے. یقیناً یہ چند دن کی زندگی ہے بیٹو، چند دن کی زندگی ہے، یہ ان قریب ختم ہونے والی ہے. کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل چلا گیا ہے، کوئی کل آنے والے کل میں جا رہا ہے.
یہ فانی دنیا ہے، اس میں ایسے ہی ہونا چاہیے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دنیا میں اس طرح زندگی گزار، اللہ اکبر، کن فی الدنیا کانک غریب، گویا کہ تو غریب انسان، تیرا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تیرا کوئی تعارف ہی نہیں ہے، کانک غریب، تو ایسا غریب ہے، اللہ اکبر، مجہول، معروف ہی نہیں ہے، تیرا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، اس طرح دنیا میں زندگی گزار کے چلا جا، او عابر سبیل، یا پھر اس طرح ہو جائے جس طرح کوئی مسافر کسی علاقے سے گزرتا ہے، کسی نے اسلام آباد جانا ہو اور کراچی سے چلا ہے تو یہاں سے وہ گزر ہی گیا ہے نا، یہاں اس نے مکان تو نہیں بنا لیا، گاڑی تو نہیں خرید لی، جگہ تو نہیں خرید لی، کھیتی باڑی یا کام کاج تو نہیں شروع کر دیا، وہاں سے آیا تھا، اس کی منزل کون سی تھی؟ اسلام آباد، چلا کہاں سے تھا؟ کراچی سے، یہاں سے گزر کر چلا گیا، فرمایا او عابر السبیل، اور تمہاری جنت، تمہارا مقام، تمہارا آخری سٹاپ جنت ہے،